مزمل، جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں لگ رہا ہے الیکشن کمیشن نے تیاریاں شروع کر دی ہیں، یہ باقی تیاریاں ہیں یا پچھلی دفعہ کی طرح ہم دیکھ رہے ہیں صرف خط و خطابت ہی نہ رہ جائے؟ تیاریوں کے حوالے سے جی انہوں نے یہ کہا ہے کہ 24 اپریل تک ہماری تیاریاں مکمل ہوں گی، اور ہمیں بھی علم ہے کہ 9 اپریل تک کی تاریخ ہے۔ اگر ہم نے اس رولز اینڈ پروسیجرز کو فالو کرنا ہے جو کانسٹیٹیوشن ہمیں بتاتا ہے اس کی اگر بات کریں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کورٹ فیصلے کے بعد ایک دوبارہ سے سکوئر ون پہ صورتحال آ کر اس طرح کھڑی ہوئی ہے کہ پنجاب کے اندر دوبارہ سے مینڈیٹ جو ہے وہ الیکشن کمیشن کے پاس ہی ہے کہ الیکشن کمیشن نے پریزیڈنٹ سے مشاورت کے بعد تاریخ دینی ہے۔ اگر کے پی کی بات کر لیجئے تو وہاں پر گورنر صاحب نے مشاورت کرنی ہے الیکشن کمیشن سے، تو فائنل جو کال ہے وہ الیکشن کمیشن کی رہے گی۔ اس بات میں یہ ایک ایز ہے اس فیصلے کے اندر الیکشن کمیشن کے لیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر بجٹری کنسرنز کی یہ ڈیٹیل جو ہمارے سامنے موجود ہے اس کی ہم بات کریں، 30 ارب روپے کا تخمینہ لگایا جا رہا ہے، تو اب سب سے بڑا کوسچن یہاں پر یہ بنتا ہے کہ آیا گورنمنٹ کوآپریٹ کرے گی یا نہیں کرے گی، کیونکہ الیکشن کمیشن اپنی سول اور اپنی انفرادی حیثیت کے اندر تمام کام نہیں کر سکتا، گورنمنٹ کو فیسیلیٹیٹ کرنا پڑے گا، مانیٹری طور پہ بھی کرنا پڑے گا، ساتھ ساتھ مین پاور بھی پرووائڈ کرنی پڑے گی، سیکیورٹی کنسرنز بھی ہوں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں اسامہ کہ بیسک سوال یہ نہیں ہے کہ الیکشن کمیشن کے اندر کیا تیاریاں چل رہی ہیں، گورنمنٹ ان تیاریوں کو کیسے ہینڈل کرتی ہے وہ سوال ہے۔ رانا ثناء اللہ صاحب کی کل میں گفتگو سن رہا تھا تو ان کا تو نیریٹو بالکل اس سے اپوزٹ ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جس طرح سے بینچ کے اندر سے 2 آنریبل ججز کو ریموو کیا گیا، ہم تو اس کے ہی خلاف ہیں۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ چیلنج جس نے ریکیوز کیا اس نے تو کر لیا، لیکن جس نے ریکیوز نہیں کیا، جو چاہ رہا ہے کہ میں بینچ کا حصہ رہوں، اسے کیسے نکال سکتے ہیں؟ رانا ثناء اللہ صاحب کا یہ موقف سیدھا اس بات کا اعلان ہے کہ وہ جس طرح سے یہ فیصلہ سنایا گیا اس کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے، اور گورنمنٹ بھی کوآپریٹ نہیں کرے گی، کیونکہ اگر یہ مانیٹری جو اس کی کاسٹ ہے الیکشن کی یہ پرووائڈ ان کو نہیں کی جاتی، اور کہا جاتا ہے کہ مردم شماری میں ہم داخل ہو چکے ہیں، اور اس میں داخل ہونے کے بعد یہ کنسرن بچتا ہی نہیں ہے کہ ہم پرانے سینسس کے رزلٹ کے مطابق الیکشن کو کنڈکٹ کروا دیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس فیصلے کو بہت سے لوگوں نے مس انٹرپریٹ کیا ہے، اور اس کی ایک جو وجہ وہ یہی کہہ سکتے ہیں کہ 90 دن کا تو کہا گیا ہے اس کے اندر، لیکن جو ڈیوییشن کی ٹرم ہے اسامہ وہ بہت امپورٹنٹ ہے، جس پہ اتنی سٹریس نہیں ڈالی گئی، جس پہ اتنی ڈیبیٹ نہیں ہوئی کہ الیکشن کمیشن ڈیوییٹ کر سکتا ہے۔ اب جہاں بھی معاملہ سبجیکٹیوٹی کا آتا ہے تو وہاں پر ہمیشہ ایسے پاکستان کے اندر ہوتا ہے کہ اس سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے اپنے سیاسی مائلیج کے لیے، پوائنٹ سکورنگ کے لیے، تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن کمیشن اٹھائے گا فیصلہ، اور ساتھ ساتھ یہ کہ 24 اپریل کی جو تاریخ دی جا رہی ہے یہ بھی تجاوز ہی سمجھا جا سکتا ہے، کیونکہ ورنہ 13 یا 14 اپریل بنتی ہے 90 دن کی اگر بات کریں تو اس لحاظ سے تو 24 اپریل آگے ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو سبسکرائب کریں اور بیل پر کلک کریں۔ اف کیا ظلم ہے، بول ایک دفعہ پھر سازشی عناصر کے نشانے پر۔ چیف جسٹس سپریم کورٹ کا نام لے کر کو چیئرمین بول شعیب شیخ کو فری ٹرائل کا موقع نہیں دیا جا رہا۔ تفتیشی آفیسر جو مدعی بھی ہے اپنا بیان ریکارڈ کروا چکا ہے کہ کبھی کوئی جرم ہوا ہی نہیں، ایگزیکٹ جو کچھ کر رہا تھا سب لیگل تھا، ایگزیکٹ کے پاس تمام لائسنس تھے۔ اس پر ستم ظریفی یہ کہ بریت کرنے کے بجائے کیس دنوں نہیں گھنٹوں کے حساب سے چلایا جا رہا ہے۔ فری ٹرائل کی دھجیاں اڑا دی گئی، آئین میں موجود انفرادی حقوق کو پامال کیا جا رہا ہے۔ متعلقہ جج کے خلاف چیف جسٹس کے پاس درخواست دائر کر دی گئی ہے، چیف جسٹس سے ایکشن لینے کی درخواست ہے۔ بول کے خلاف انتقامی کارروائیاں زوروں پر ہیں، بول کا عدلیہ کی عزت کے لیے کھڑے رہنے کا عزم، بول کا عدلیہ کو سلام۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔